دوستوں نے مجھے کس مشکل میں پھنسا دیا تھا۔ گھومنے پھرنے کا یہ پروگرام مجھے مشکل میں ڈالنے والا تھا۔ اس ویران اور سنسان جگہ پر ہماری گاڑی خراب ہو جائے گی، یہ تو میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ ہم تینوں کے تینوں دوست پریشان صورت لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ گاڑی ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سب سے زیادہ پریشانی مجھے تھی۔ ابا سے جھوٹ بول کر جس طرح میں دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے آیا تھا، یہ مجھے بہت ہی مہنگا پڑنے والا تھا، اور اب اگر رات تک گھر واپس نہ لوٹا تو مجھے خدشہ تھا کہ ابا میرے ساتھ خوب مار پٹائی کریں گے۔ وہ پہلے سے ہی ہاتھ اٹھانے سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ وہ تو اماں ہی تھی جو میرا بچاؤ کر لیتی تھی۔ میں بار بار ادریس سے کہے جا رہا تھا، یار کچھ کر، جلدی گاڑی ٹھیک کر، مجھے گھر جانا ہے۔ یہاں سے تو کوئی راستہ بھی نظر نہیں آ رہا، دائیں طرف جانا ہے یا بائیں طرف، نہ ہی پیدل جا سکتے ہیں۔ ہر طرف جھاڑیاں اور خاردار درخت تھے، پانی کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا، نہ ہی پرندے جانور کوئی چیز نظر آ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے شام ڈھل رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ ایسے میں کسی کی مدد لینا تو دور کی بات ہے، کوئی انسان بھی نظر نہیں آئے گا جو ہمیں یہاں سے نکلنے کا راستہ ہی بتا دے۔ پھر ادریس اور خاور نے فیصلہ کیا کہ ہم میں سے ایک تھوڑی دور پیدل جا کر کسی کو تلاش کرے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی مل ہی جائے جو ہمیں راستہ بتانے والا ہو۔ گاڑی کو یہیں کھڑا کر کے ہم یہاں سے فی الحال نکلتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ ایریا کسی ڈاکوؤں کا مرکز ہو۔ مجھے بھی بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس ایڈونچر نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا تھا۔ میں ان سے کہنے لگا، تم دونوں یہیں رکو، میں ہی جا کر دیکھتا ہوں، شاید مجھے کوئی نظر آ جائے۔ ان دونوں کو وہیں گاڑی کے پاس چھوڑ کر میں اب سڑک سے اترتا اس کچے کے راستے میں جا رہا تھا جہاں پر مجھے نہیں لگتا تھا کہ کوئی بھی انسان ہوگا، لیکن میں اپنی امید توڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے پیدل ہی پیدل بہت دور نکل آیا۔ بار بار پلٹ کر دیکھتا کہ آیا پیچھے کا راستہ تو نہیں بھول گیا میں۔ کافی آگے نکل جانے کے بعد بھی مجھے کوئی نظر نہیں آیا تھا، لیکن سامنے ایک جھونپڑی سی دکھائی دے رہی تھی۔ شاید وہاں پر کوئی رہتا ہے، کوئی فقیر یا پھر درویش وغیرہ، اکثر ایسی ہی جگہوں کو ٹھکانہ بنا لیا کرتے تھے۔ میرے قدم تیزی سے اس طرف اٹھنے لگے، لیکن جیسے جیسے میں آگے بڑھتا رہا میری آنکھوں نے حیرت انگیز منظر دیکھا تھا۔ یہ کوئی جھونپڑی نہیں بلکہ ایک خوبصورت سا چھوٹا سا گھر بنا ہوا تھا، بالکل ایسا ہی جیسے ہم کتابوں میں دیکھتے تھے۔ اس گھر کے ارد گرد پھول ہی پھول تھے، گلاب کے پھول، چنبیلی کے، ان کی خوشبو سے یہ فضا مہک رہی تھی۔ شام کے اس وقت اس خوشبو کو محسوس کر کے میں عجیب سے احساس کا شکار ہو گیا تھا۔ پھر میں نے چھوٹے سے اس بنے ہوئے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا ہی نہیں تھا، لیکن اندر سے کسی کے گنگنانے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اندر موجود ہے، لیکن یہ آواز لڑکی کی تھی۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ ایسی سنسان جگہ پر بھلا لڑکی کا وجود کہاں سے ہوگا؟ میں حیران بھی ہوا، ہو سکتا ہے کہ کوئی خاندان یہاں آباد ہو۔ ایسی ہی سوچ لیے پھر میں تیز تیز دروازہ بجانے لگا، لیکن ابھی تک دروازہ نہیں کھلا تھا۔ اب میں کشمکش کا شکار تھا۔ کیا میں خود ہی دروازہ کھول کر اندر چلا جاؤں؟ اس سے پہلے کہ میں دروازے پر زور دے کر اندر چلا جاتا، اچانک ہی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے ہوش فنا ہو گئے تھے، کیونکہ میرے سامنے میرا نام ریحان ہے۔ میں ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ ابا کی اپنی ایک کریانے کی دکان تھی، اسی سے ہمارے گھر کا گزارا ہو رہا تھا۔ میں گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا، لیکن کسی حد تک لاؤبالی پن میں مبتلا اور ذمہ داریوں سے بھاگنے والا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اپنی 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ تینوں بہنیں مجھ سے چھوٹی تھیں۔ اماں میرے ناز نخرے اٹھاتے نہ تھکتی تھیں۔ میرے جیسی عمر کے لڑکے گھر کے حالات دیکھتے ہوئے کمانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ابا اماں نے مجھ پر ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی تھی۔ ابا کہتے، بس تو اپنی پڑھائی پر توجہ دے، میں تجھے بہت بڑا افسر بنانا چاہتا ہوں۔ ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے میں نے شہر کے اچھے کالج میں داخلہ لے لیا تھا، جس کی فیس بہت مہنگی تھی۔ مجھے ابھی اپنی ذمہ داری، اپنے گھر کے حالات کا کوئی احساس نہیں تھا، بس میں اپنی موج مستیوں میں مگن رہتا تھا۔ اور تو اور کالج میں جا کر تو میں اور بھی آزاد ہو گیا تھا۔ وہاں نئے نئے دوستوں کی صحبت نے مجھے کافی حد تک بگاڑ دیا تھا۔ میں نے صرف 2 ہی دوست بنائے تھے، خاور اور ادریس۔ دونوں کا ہی تعلق اچھے گھرانوں سے تھا، اور تو اور ادریس تو اپنی بڑی سی گاڑی میں کالج جاتا تھا، کیونکہ اس کا باپ ایک بزنس مین تھا۔
ایک بار ابا نے مجھے ان کے ساتھ گھومتے پھرتے دیکھ لیا تھا تو انہوں نے اچھی خاصی ناراضگی کا اظہار کیا۔ وہ تو مجھ پر ہاتھ اٹھانا چاہتے تھے، لیکن اماں بیچ میں آ گئیں۔ میں ابا کے غصے سے بہت ڈرتا تھا۔ ابا نے مجھے اس دن سمجھایا کہ میں امیر زادوں سے دوستی کرنا چھوڑ دوں، لیکن میں جانتا تھا کہ گھر کے حالات ایسے ہیں کہ میرا دم ہی گھٹتا ہے اپنی گھر کی غربت دیکھ کر۔ اماں کو یہ پریشانی کھائی جاتی کہ تین بیٹیوں کی ذمہ داری ابا اکیلے کیسے ادا کریں گے، جبکہ ابا کو یہ پریشانی کھائی جاتی کہ اتنی مہنگائی میں دکان دن بدن نقصان میں جا رہی ہے۔ میں ان پریشانیوں سے بہت دور بھاگ جانا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس دن ادریس اور خاور نے گھومنے پھرنے کا پروگرام بنایا۔ ہم مکلی جانا چاہتے تھے کیونکہ ہم نے سنا تھا کہ وہ گھومنے پھرنے کے لحاظ سے بہت شاندار جگہ ہے۔ خاور اور ادریس کو لڑکیاں دیکھنے کا بہت شوق تھا، لیکن یہ بات حقیقت تھی کہ کبھی بھی میں نے کسی لڑکی سے دوستی نہیں کی تھی اور نہ ہی مجھے ایسا کوئی شوق تھا۔ ہاں، لیکن انہیں کم عمری کا یہ عشق جو ہر روز کسی دوسری نئی لڑکی سے ہوتا تھا کسی نہ کسی غم میں مبتلا رکھتا ہی تھا، جبکہ میں انہیں دیکھ کر ہنستا تھا کہ عجیب و غریب شوق ہیں۔ پھر وہاں سے گھومنے پھرنے کے بعد ہم واپس آ رہے تھے جب بیچ راستے میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی۔ جب میں صبح ابا سے اجازت لے رہا تھا تو میں نے انہیں جھوٹ کہا تھا کہ کسی پروجیکٹ کے سلسلے میں ہمارا کالج ایک ٹور پر جا رہا ہے، میرا جانا بہت ضروری ہے۔ ابا نے اس بنا پر مجھے اجازت دے دی تھی، ساتھ ہی کچھ پیسے بھی دے دیے تھے، لیکن میں نے ان سے جھوٹ کہا تھا۔ صرف ہم 3 دوست ہی جا رہے تھے، وہ بھی ادریس کی گاڑی میں۔ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ بیچ راستے میں گاڑی خراب ہو جائے گی اور ہمارا پورا دن خراب ہو جائے گا۔ مجھے تو یہی فکر کھائے جا رہی تھی کہ میں گھر جا کر ابا کو کیا جواب دوں گا۔ جب محلے میں رہنے والا احمد کالج سے گھر آ گیا ہوگا، ابا ضرور اس سے میرے بارے میں پوچھنے جائیں گے۔ جب ابا کے سامنے سچائی آئے گی تو میری کیا حالت کریں گے وہ، یہی سوچ سوچ کے میں پریشان ہو رہا تھا۔ وہ دونوں گاڑی کے پاس ہی کھڑے تھے جبکہ میں یہاں آ گیا تھا، کسی انسان کی تلاش میں جس سے ہم مدد لے سکیں۔ اس گھر کو دیکھ کر میں یہاں آ گیا تھا، لیکن جیسے ہی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں حیران تھا۔ سامنے ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے لمبے لمبے بال گھٹنوں کو چھوتے تھے۔ اس کے اندر سے اس قدر مہک آ رہی تھی کہ میرا ذہن اس خوشبو میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ میں گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہوا تھا، جبکہ وہ مجھے حیران پریشان سی دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل نیلی تھیں اور رنگت بالکل سفید، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی پری آسمان سے زمین پر اتر آئی ہو۔ کون ہو تم؟ جب اس نے مجھ سے کہا، مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے کانوں میں رس کھول دیا ہو۔ میں اس کے سامنے ہکلا کر رہ گیا۔ میں جلدی سے کہنے لگا، وہ دراصل ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے، مجھے کسی کی مدد چاہیے۔ کیا آپ یہاں اکیلی رہتی ہیں؟ اب میں حیرت سے اس کے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ سن کر وہ مسکرائی تھی۔ اس کی مسکراہٹ بھی بڑی خوبصورت تھی۔ سفید دانت جو قطار در قطار موتیوں کی طرح بکھرے اس کے منہ میں بڑے ہی خوبصورت لگ رہے تھے۔ میں حیرت سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ میری آنکھوں کی پریشانی اور حیرانی پہچان گئی تھی۔ پھر کہنے لگی، پریشان مت ہو، میں تو یہاں اکیلی ہی رہتی ہوں، لیکن تمہاری گاڑی خراب ہو گئی ہے، اس میں پانی ڈال دو، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ اندر چلی گئی تھی، جبکہ میں بت کی طرح ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ پھر وہ اندر سے آ کر کہنے لگی، یہ لو پانی اور اپنی گاڑی میں ڈال دینا، تمہاری گاڑی بالکل ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ اکثر مسافر آتے ہیں مجھ سے مدد مانگنے کے لیے، میں انہیں یہی مدد دے سکتی ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ وہ بڑے میٹھے لہجے میں مجھ سے بات کر رہی تھی، جبکہ میں اپنی آنکھیں مسل کر یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آیا میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ پھر وہ واپس اندر چلی گئی، جبکہ میرے قدم اٹھنے سے انکاری ہو گئے تھے۔ اچانک ہی میرے جسم کو جھٹکا لگا تو مجھے ہوش آیا۔ میں یہ کہاں آ گیا تھا؟ مجھے واپس بھی جانا ہے۔ میں سر پٹ واپس بھاگنے لگا۔ وہ دونوں میرا انتظار کر رہے ہوں گے، کیونکہ ہر طرف اندھیرا پھیلنے کو تھا۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ میں راستہ بھول نہ جاؤں، جس راستے سے آیا تھا اسی راستے پر مجھے پہنچانا یا اللہ۔ شاید میری دعا کی قبولیت کا وقت تھا۔ سامنے ہی ادریس اور خاور پریشان حالت میں نظر آ رہے تھے۔ میں ان سے کہنے لگا کہ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ یہ پانی گاڑی میں ڈالو گے تو گاڑی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسے تھے۔ پھر کہنے لگے، اتنی دیر سے ہم یہی کوشش کر رہے تھے، تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا ہے؟
میں جلدی سے کہنے لگا، ایک بار آزمانے میں کیا حرج ہے؟ وہ کہہ رہی تھی کہ جو بھی مسافر مدد مانگنے آتا ہے میں اس کی یہی مدد کرتی ہوں، تم یہ پانی ڈال کر تو دیکھو۔ میں نے زبردستی بوتل کا پانی گاڑی میں ڈال دیا تھا۔ جیسے ہی خاور نے گاڑی سٹارٹ کی تو ہم حیرت سے اچھل پڑے۔ گاڑی سچ میں ہی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ ہم سب کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ سب سے زیادہ وہ دونوں ہی خوش ہو رہے تھے، جبکہ میں گم سمسا پیچھے گاڑی میں بیٹھا تھا۔ وہ دونوں آگے بیٹھے تھے، جبکہ میری آنکھوں کے سامنے سے وہ خوبصورت چہرہ، وہ پیاری آواز ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں ابھی تک عجیب و غریب سی کیفیت میں مبتلا اسی کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ پھر ادریس کہنے لگا، سچ سچ بتاؤ، تم کہہ رہے تھے کہ وہ کوئی لڑکی تھی، بتاؤ کون تھی وہ لڑکی؟ لیکن میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ میں کسی سے بھی اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ایک بار اس سے ملنے ضرور آؤں گا، جب بھی کبھی مجھے موقع ملا۔ 1 دن بعد، 2 دن بعد یا 1 ہفتے بعد، میں ان دونوں کو چھوڑ کر اکیلا ہی یہاں آؤں گا۔ میں فیصلہ کر چکا تھا۔ اس لڑکی کی یاد سے پیچھا چھڑانا اتنا آسان نہیں تھا۔ پھر رات کے 11 بجے میں گھر پہنچا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرا گھر جا کر کیا حشر ہونے والا ہے، لیکن مجھے حیرت ہوئی تھی۔ ابا نے مجھے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے گھر میں داخل ہوا۔ اماں نے بڑے پیار سے میرے سامنے کھانا رکھا تھا۔ پھر میں ابا کے بارے میں پوچھنے لگا۔ میں سمجھا کہ شاید ابا کمرے میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اماں نے مجھے بتایا کہ ان کے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا تھا، وہ صبح ہی وہاں چلے گئے تھے اور کل واپس آئیں گے۔ یہ سن کر تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، لیکن اماں کہنے لگیں، مجھے پتہ چل گیا ہے، تم اپنے کالج کے ساتھ نہیں بلکہ دوستوں کے ساتھ گئے ہوئے تھے۔ یہ سن کر میں حیرت سے اچھل پڑا۔ میں کہنے لگا، اماں آپ کو کس نے بتایا؟ تو وہ گھور کر کہنے لگی، مجھے احمد نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ تم یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو بیٹا، اچھی بات نہیں ہے۔ بیٹا اب اپنے گھر کی ذمہ داری لو، تمہاری 3 بہنیں ہیں، ان کی شادی کرنی ہے، کب تک تمہارا باپ یہ ذمہ داری اٹھائے گا؟ وہ بھی اب تھک گیا ہے۔ اماں ہر روز کی طرح مجھے ایک لمبا لیکچر دینے بیٹھ گئی تھی، جس سے میں بیزار ہو گیا تھا۔ میں ان کے سامنے سر ہلانے لگا۔ رات کو بستر پر لیٹ کر اپنی نوٹ بک کھول لی، کیونکہ ان قریب میں نے پیپر دینے تھے۔ ایسے میں مجھے خوب تیاری کرنی تھی، لیکن جیسے ہی کتاب کھولی، سامنے ایک پری چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ نہ جانے وہ کون تھی، اس نے تو مجھے اپنا نام بھی نہیں بتایا، لیکن وہ اس ویران جنگل میں اکیلی کیا کر رہی تھی؟ میں مسلسل یہی سوچے جا رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا ابھی اڑ کر اس کے پاس چلا جاؤں۔ مجھے ایک پل بھی سکون محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میرے دل کی حالت عجیب تھی۔ کیا میں اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہوں؟ پہلی بار کسی لڑکی کو دیکھ کر میری یہ حالت ہوئی تھی، حالانکہ میں ہمیشہ خاور اور ادریس کا لڑکیوں کے معاملے میں مذاق اڑاتا رہتا تھا۔ بڑی مشکل سے میری رات گزری تھی۔ صبح میری آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اماں پریشان ہو گئیں، کہنے لگیں طبیعت ٹھیک نہیں تو چھٹی کر لو، لیکن میں نے چھٹی نہیں کی بلکہ کالج آ گیا تھا۔ پھر 3 دن گزر گئے، لیکن چوتھے دن مجھے چین نہیں مل رہا تھا، اس لیے میں نے اس پریزاد لڑکی سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اس کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتا تھا، اس کا نام، اس کی پہچان، وہ کون ہے، وہاں کیوں رہتی ہے، یہ سارے سوال میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس دن میں کالج کا نام لے کر گھر سے نکلا تھا، لیکن کالج جانے کے بجائے میں اسی راستے کی طرف جا رہا تھا جو مجھے اب اچھی طرح یاد ہو گیا تھا۔ میں پہلے تو بس میں بیٹھ کر اس سڑک تک آیا، اس کے بعد میں آگے پیدل ہی جانے والا تھا۔ نہ جانے کیوں ایسے لگ رہا تھا جیسے ہر ڈر، ہر خوف میرے دل سے ختم ہو گیا ہے۔ میرے پاس کرائے کے پیسے بھی موجود تھے، مجھے کوئی فکر نہ تھی۔ اپنا کالج کا بیگ کندھے پر لٹکائے اب میں اس راستے کی طرف چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں وہاں پر پہنچا جہاں پر میں نے وہ گھر دیکھا تھا، تو میری آنکھوں نے عجیب منظر دیکھا۔ اس گھر کا تو اس جگہ پر نام و نشان بھی نہیں تھا۔ قریب ہی یہ سوکھا ہوا درخت تھا جو بنجر حالت میں موجود تھا۔ یہ درخت تو اس دن بھی تھا اور آج بھی ہے، لیکن آج وہ گھر کہیں نہیں تھا۔ میں بڑا ہی بے چین سا ہو کر ادھر ادھر اسے تلاش کرنے لگا، لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا تھا، اور نہ ہی وہ لڑکی۔ میری آنکھوں میں مایوسی تھی، مجھے اپنا دل ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آخر وہ کہاں چلی گئی ہے؟ میرا بس نہیں چل رہا تھا اپنے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لوں۔ میرا سر پھٹنے کو ہو رہا تھا۔
ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کسی اپنی بہت قیمتی چیز سے محروم ہو گیا ہوں۔ آخر وہ مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ بے بسی کے عالم میں میں شام تک وہیں پر بیٹھا رہا، یہاں تک کہ ابا کا خوف بھی میرے دل سے ختم ہو گیا تھا۔ پھر جیسے ہی رات ہونے لگی میں واپس اسی سڑک پر پہنچ گیا، بس میں بیٹھ کر سیدھا گھر واپس آ گیا، لیکن مجھے وہ نہیں ملی تھی جس کی تلاش میں اس جگہ تک گیا تھا۔ جیسے ہی گھر آیا ابا مجھ پر غصہ کرنے لگے، وہ مجھ پر چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، لیکن میں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا، جبکہ اماں پریشان تھی۔ پھر انہوں نے ابا کو خاموش کروایا اور کہنے لگی، آپ بھی حد کرتے ہیں، مجھے اپنا بچہ پریشان لگ رہا ہے اور آپ اس پر چلائے جا رہے ہیں۔ کیا ہوا ہے ریحان بیٹا، مجھے بتاؤ۔ اماں پریشان تھی، لیکن میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا تھا اور یہ کہہ دیا کہ اماں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر میں اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن ابا نے فیصلہ کیا تھا کہ کل سے میں کالج کے بعد ان کی دکان پر بیٹھوں گا۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں ان کی دکان پر بیٹھوں گا اور کہیں نہیں جاؤں گا۔ میرا دل بالکل خالی تھا۔ دوسرے دن خاور اور ادریس مجھ سے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ وہ بار بار کسی لڑکی کا تذکرہ کر رہے تھے، شاید انہیں کوئی لڑکی پسند آ گئی تھی، لیکن میں ان کی باتوں میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اتنا سیریس میں کبھی اپنی زندگی میں نہیں ہوا تھا۔ میرا دل اداس ہو رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ جلد ہی پیپر ہو جائیں گے، اس کے بعد کالج ختم ہو جائے گا، پھر یونیورسٹی کی زندگی شروع ہو جائے گی، لیکن میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لینے سے پہلے اپنے گھر کی ذمہ داریوں میں بھی حصہ لینا ہے۔ میرے دل نے فیصلہ کیا تھا، کاش وہ مجھے نظر آ جائے۔ میں گڑ گڑا کر خدا سے دعا کر رہا تھا کہ ایک بار وہ مجھے نظر آ جائے تو بس ایسے لگے گا جیسے میری ساری دعاؤں کی تکمیل ہو گئی ہے۔ میں خدا سے اسے مانگ رہا تھا جس کے بارے میں خود جانتا بھی نہیں تھا، نہ ہی اس کا نام، نہ اس کی پہچان۔ بس میں ایک بار اس سے ملنا چاہتا تھا۔ میں یہی دعا کرتا کرتا رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو گیا تھا۔ پھر میں ابا کے ساتھ ان کی کریانے کی دکان پر بیٹھنے لگا اور اس قدر سنجیدگی سے دکان سنبھالی کہ ابا بھی حیران رہ گئے تھے۔ جہاں پر بھی پیسوں کے حساب میں اونچ نیچ تھی میں نے ابا کو سب سمجھا دیا تھا۔ پھر انہوں نے اس لڑکے کی چھٹی ہی کر دی جو دکان کا ملازم تھا، وہی پیسوں کے معاملے میں غبن کر رہا تھا، تبھی یہ دکان نقصان میں جا رہی تھی۔ اب میں نے کالج کے بعد مکمل طور پر ابا کے کریانے کی دکان سنبھال لی تھی۔ میں ایک ایک روپے کا اچھے سے حساب رکھتا۔ ابا بہت خوش تھے، ان کا رویہ میرے ساتھ بہت بدل گیا تھا۔ پھر ایک دن ابا ظہر کے وقت کھانا کھانے گھر چلے گئے، جبکہ میں اکیلا ہی دکان پر بیٹھا تھا۔ میں کوئی کتاب پڑھ رہا تھا جس میں کوئی ناول تھا۔ ناول پڑھنا مجھے شروع سے ہی بہت اچھا لگتا تھا۔ میں اسی کہانی میں گم بیٹھا تھا جس میں ایک لڑکے اور لڑکی کی محبت کی داستان تھی۔ پھر میں اپنے بارے میں سوچنے لگا کہ میری داستان تو ویسے ہی ادھوری رہ گئی ہے، مجھے تو آج تک اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلا، جسے دیکھتے ہی میں اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ اب میں کافی دیر سے کتاب پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ سامنے کوئی کھڑا ہے جو مسلسل مجھے دیکھے جا رہا ہے۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنا سر اونچا کیا تو حیران رہ گیا۔ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس، وہ کالے رنگ کا دوپٹہ پہنے، اپنا پورا منہ چھپائے ایک لڑکی کھڑی تھی جو بہت ہی غریب نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھوک پیاس تھی، جگہ جگہ سے غربت ٹپک رہی تھی، صرف اس کی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ میں حیرت سے اسے دیکھے گیا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہیے؟ میں نے نرمی سے اس سے پوچھا تھا۔ پھر وہ روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے تھوڑا سا آٹا چاہیے، میرے چھوٹے بہن بھائی بھوکے ہیں، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ اس نے ملتجی نظروں سے مجھے دیکھا تھا۔ میں اتنا بے رحم نہیں تھا کہ اس غریب لڑکی کی مدد نہ کرتا۔ میں نے اسے ایک آٹے کا تھیلا اٹھا کر دے دیا تھا۔ آٹے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوشی سی چھا گئی تھی، وہ مہربان نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، لیکن اس کا حلیہ دیکھ کر صاف ظاہر تھا کہ وہ ایک انتہائی غریب لڑکی ہے جسے غربت نے مانگنے پر مجبور کیا ہے۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا تھا۔ پھر میں اسے کہنے لگا، کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا اور پھر خاموشی سے چلی گئی۔ میں اپنے دل میں یہ نیکی کر کے خوشی محسوس کر رہا تھا۔ پھر میں دعا کرنے لگا کہ اس نیکی کے بدلے میں ہی اس پری چہرے والی لڑکی سے میری ملاقات ہو جائے، لیکن شاید ایسا ہونا ناممکن تھا۔ پھر ابا گھر سے واپس آ گئے تھے۔ دکان پر وہ دکان کا جائزہ لے رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح انہیں اپنے مال، اپنے سامان کی بڑی فکر رہتی تھی۔ مجھے یہ پریشانی تھی کہ ابا کو پتہ نہ چل جائے
کہ میں نے اس لڑکی کو مفت میں آٹا دیا ہے، لیکن ابا نے یہ دیکھا ہی نہیں اور نہ ہی انہیں اندازہ ہوا۔ اسی لیے میرے دل سے بھی خدشات مٹ گئے۔ جلد ہی میرے ایگزامز ہونے والے تھے۔ خاور اور ادریس مجھ سے ناراض تھے۔ وہ اس بات پر خفا تھے کہ اب میں پہلے کی طرح ان کا ہر چیز میں ساتھ نہیں دیتا۔ وہ جہاں پر بھی گھومنے پھرنے جاتے ہیں میں انکار کر دیتا تھا۔ در حقیقت میں اپنے ماں باپ کو اب دھوکہ دینا نہیں چاہتا تھا۔ میرے اندر بہت سنجیدگی آ گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ زندگی میں ابھی کچھ نہیں کیا تو پھر آئندہ بھی کچھ بدلنے کی امید نہیں۔ اسی لیے ان کے ماں باپ تو بہت مالدار ہیں، ان کا مستقبل تو بن جائے گا، جبکہ میرا باپ ایک متوسط طبقے کے گھرانے کا فرد ہے جو اپنے بچوں کا مستقبل بناتے بناتے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں نے ان سے دوستی ختم نہیں کی تھی۔ ابھی بھی ہم تینوں کی دوستی ویسی ہی تھی۔ وہ اور بات تھی کہ اب میں ان کے ساتھ گاڑیوں میں گھومنے پھرنے اور مہنگے ریسٹورینٹس میں کھانا کھانے نہیں جاتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میری اتنی حیثیت نہیں ہے۔ پھر اس دن بھی میں اکیلا ہی دکان پر بیٹھا تھا جب مجھے عجیب سی آہٹ محسوس ہوئی۔ ابھی تو ایک خریدار ڈھیر سارا سامان لے کر گیا تھا۔ میں نے وہ سارے پیسے سنبھال کر ابا کے دراز میں رکھ دیے تھے۔ میری عادت نہیں تھی کہ دراز سے پیسے نکال کر میں اپنے پاس رکھوں۔ اس آہٹ پر میں حیران رہ گیا۔ سامنے دیکھا تو وہی لڑکی کھڑی ہوئی دکھائی دی، وہی غریب لڑکی جس کی آنکھیں بہت سرخ ہو رہی تھیں، جگہ جگہ سے غربت ٹپک رہی تھی۔ وہ شاید آج پھر کچھ لینے آئی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں دیکھ کر مجھے اس پر بہت ترس آتا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ وہ اپنی زبان سے کچھ کہہ بھی نہیں رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا چاہیے تمہیں؟ آخر میں نے ہی اس سے پوچھا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر کہنے لگی، تھوڑا سا کھانے پینے کا سامان چاہیے۔ کل سے ہم سب بھوکے ہیں، کچھ بھی نہیں گھر پر۔ مجھے کہیں نوکری بھی نہیں مل رہی، ورنہ اپنے گھر کو خود ہی پال لیتی۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیسے گزارا کریں گے؟ اس کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ میں نے سارا سامان تھوڑا تھوڑا کر کے ایک بڑے سے تھیلے میں رکھ دیا تھا۔ پھر میں اسے کہنے لگا، فکر مت کرو، یہ تمہارے کام آئے گا۔ اگر یہ سامان ختم ہو جائے تو اور لینے آ جانا۔ وہ تشکر بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، پھر بڑا سا تھیلا لے کر سامنے سے گزرتی چلی گئی۔ مجھے یہ نیکی کر کے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی، بس ابا کی وجہ سے میں گھبرا رہا تھا۔ اگر ابا کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے بہت ڈانٹیں گے۔ لیکن یہ بھی اچھا ہی تھا کہ وہ ہمیشہ ابا کی غیر موجودگی میں ہی دکان پر آتی تھی۔ نہ جانے کون ہے، کہاں سے آتی ہے، میں حیرت سے اکثر ہی سوچتا رہتا تھا۔ پھر میں کالج کی پڑھائی میں مصروف ہو گیا اور میں نے دکان پر بیٹھنا چھوڑ دیا۔ میں چاہتا تھا کہ میرے پیپرز بہت اچھے ہوں۔ اچھا رزلٹ آئے گا تو آگے تعلیم حاصل کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اس دن میرا پیپر تھا اور راستے میں ہی اچانک میری بائک خراب ہو گئی۔ میں اس پریشانی میں مبتلا تھا کہ کہیں پیپر شروع نہ ہو جائے، اور ابھی تک بائک ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کافی دیر ہوئی تو میں پریشانی سے ابا کو فون کرنے ہی والا تھا کہ اچانک ایک بوڑھی عورت میرے قریب سے گزری۔ کیا ہوا بیٹا، کیوں پریشان ہو؟ وہ شاید کوئی مانگنے والی تھی۔ میں جلدی میں اسے کہنے لگا، اماں میری گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ تبھی اس نے اپنی بوتل سے پانی میری گاڑی پر ڈالا اور کہنے لگی، چلو اب اسے چلاؤ۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ عورت نفسیاتی ہے؟ مجھے بے اختیار ہنسی آئی تھی، لیکن پھر میں نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ جیسے ہی گاڑی چلنے لگی تو میں حیرت سے پیچھے پلٹ کر اس عورت کو تلاش کرنے لگا جس کا اب کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ میں حیران ہو کر سوچنے لگا کہ وہ عورت کہاں چلی گئی جس نے پانی گاڑی میں ڈالا تھا اور جس سے میری گاڑی چلنے لگی تھی۔ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک اور بات آئی تھی۔ اس دن بھی تو پانی ڈالنے کی وجہ سے ہماری گاڑی چل پڑی تھی، جو ہم اس ویران جگہ سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ابھی کچھ بھی سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ مجھے پیپر دینے کی جلدی تھی، اس لیے میں جلدی سے کالج پہنچ گیا تھا۔ پھر جیسے ہی تھکا ہارا گھر آیا تو تھکاوٹ نے مجھے کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ 2 دن بعد میرے پیپرز بھی ختم ہو گئے تھے۔ ایسے لگا جیسے میرے دل سے کوئی بڑا بوجھ اتر گیا ہے۔ اب میں خود کو بہت ریلیکس محسوس کر رہا تھا۔ جلد ہی میرا گریجویشن ہونے والا تھا۔ میرے ہاتھ میں ڈگری آتے ہی میں کسی اچھی نوکری کی تلاش کروں گا۔ میں نے اپنے مستقبل کے لیے بڑے بڑے خواب دیکھ لیے تھے۔ آج پیپر ختم ہوئے تو میں ابا سے کہنے لگا کہ آج آپ گھر پر آرام کریں، میں دکان سنبھالتا ہوں۔ ابا پریشانی سے کہنے لگے، تم تو بہت اچھی دکان سنبھال رہے تھے، تمہارے جانے کے بعد مجھے پھر سے انہی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ میں انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا،
آج کے بعد ابا آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، میں اپنی ذمہ داری بخوبی نبھاؤں گا۔ اماں ابا مجھے اس طرح سے ذمہ دار ہوتا دیکھ کر بہت خوش تھے۔ پھر میں دکان پر چلا آیا۔ شام کا وقت تھا جب میں اکیلا ہی دکان پر بیٹھا تھا۔ سارے گاہکوں کو نمٹا کر ابھی مجھے تھوڑا سا سکون محسوس ہوا تھا، تبھی ایک دھیمی سی آواز پر میں حیران رہ گیا۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ پتہ بھی ہے ہمارا گھر کتنی بڑی پریشانی میں مبتلا ہے۔ ہم غریب لوگ ہیں، بھوکے مر رہے ہیں۔ آپ نے تو ہماری مدد کر دی تھی، لیکن اس کے بعد کسی نے ہماری مدد نہیں کی۔ سامنے کھڑی وہ غریب لڑکی رو رہی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے بڑی ہی پریشانی ہوئی تھی اور میں اپنے آپ کو شرمندگی میں محسوس کر رہا تھا۔ میں اسے کہنے لگا، اگر میں نہیں تھا دکان پہ تو تم ابا سے سامان لینے آ جاتی۔ تو وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، نہیں، مجھے دوسروں سے سامان مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن آپ ایک مہربان طبیعت کے مالک ہیں، اسی لیے میں آپ سے ہی سامان لینے آتی ہوں۔ مجھے تھوڑا سا سامان دے دیں، اسی سے ہمارے گھر کا گزارا ہوتا ہے۔ میں نے ہمیشہ کی طرح بڑے سے تھیلے میں اسے دکان کا سامان نکال کر دے دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ دکان نقصان میں جا رہی ہے، لیکن پھر بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے اس لڑکی کی مدد کر کے خوشی محسوس ہوتی تھی۔ سارا سامان لے کر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ پھر وہ خاموشی سے چلی گئی، لیکن میں سوچنے لگا کہ مجھے اس سے پوچھنا تو چاہیے کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ اگر کبھی میں دکان پر نہ ہوں یا پھر وہ لڑکی نہ آ سکے تو میں خود ہی اس کی مدد کرنے چلا جاؤں۔ پھر میں نے سوچ لیا کہ اگلی دفعہ یہ لڑکی آئے گی تو میں اس سے پوچھوں گا کہ یہ کون ہے، کہاں سے آتی ہے۔ پھر اس رات بھی میں بستر پر لیٹا تھا تو ہمیشہ کی طرح وہی چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، جس سے میں خدا کے سامنے مانگنا نہیں بھولتا تھا۔ میں بس یہی دعا مانگتا تھا کہ زندگی میں ایک بار میری اس سے ملاقات ہو جائے، جو نہ جانے کب ہوگی۔ میں یہی سوچ کر پریشان تھا، لیکن اماں اب میرے لیے پریشان رہتی تھیں۔ وہ کہتی کہ میں پہلے سے بہت زیادہ سنجیدہ ہو گیا ہوں، میں نے ساری شرارتیں کرنا چھوڑ دی ہیں۔ میں ان کی بات پر مسکراتا رہتا۔ میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا گھر کے حالات ایسے ہیں، ایسے میں مجھے مزید اماں ابا کو پریشانی میں مبتلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر 3-4 دن گزرے تھے جب اچانک وہی لڑکی پھر سے میرے سامنے آئی تھی، وہی غریب لڑکی۔ اب کہ میں نے اسے سارا سامان دیا اور کہنے لگا، تم مجھے اپنے گھر کا پتہ بتا دو، کہاں رہتی ہو تم؟ دیکھو میں ہر مہینے تمہارے گھر پر سامان بھجوا دیا کروں گا۔ میں نے دیکھا کہ یہ سنتے ہی اس کے چہرے پر گھبراہٹ آ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، نہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی سامان لینے آ جاؤں گی۔ وہ اپنے گھر کا پتہ بتانے سے گھبرا رہی تھی۔ میرے دل میں شک پیدا ہوا تھا۔ میں نے اسے 2-3 دفعہ پوچھا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اور سامان کا تھیلا لے کر چلی گئی۔ مجھے غصہ بھی آیا، کہیں یہ کوئی مکار لڑکی تو نہیں، میرا سامان دکان سے لے جا کر کہیں بیچ تو نہیں دیتی، کہیں یہ مجھے اپنی جھوٹی داستان تو نہیں سناتی ہے۔ لیکن اس کے پھٹے پرانے کپڑے اور غربت زدہ حلیہ تو چیخ کر یہ داستان سناتا ہے کہ یہ لڑکی بہت غریب ہے۔ پھر اس نے مجھے اپنے گھر کا پتہ کیوں نہیں بتایا، جبکہ میں تو اس کی مدد کرنے کے خیال سے ہی اس کے گھر کا ایڈریس پوچھ رہا تھا۔ پھر جب تیسری دفعہ یہ لڑکی دکان پر سامان لینے آئی تو میں نے خاموشی سے سامان اسے دے دیا تھا، وہ بھی میں ابا سے چھپ کر دیا کرتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ابا کو اس کے بارے میں معلوم ہو۔ وہ خاموشی سے تھیلا لے کر چلی گئی، لیکن میرے دل میں شک ہو گیا تھا، اس لیے میں نے جلدی سے دکان بند کی اور چپ چاپ اس کا پیچھا کرنے لگا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ یہ سامان لے کر کہاں جاتی ہے۔ اگر اس نے میرے ساتھ کوئی ایسا ویسا دھوکہ کیا ہے تو میں اسے بہت ذلیل کروں گا۔ مجھے اس لڑکی پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ پھر وہ چلتی رہی، یہاں تک کہ جھگی بستیوں میں رہنے والے ایک گھر میں داخل ہو گئی۔ یہ ایک غریب علاقہ تھا۔ مجھے اپنی سوچ پر بہت افسوس ہوا۔ سچ میں ہی یہ لڑکی تو بہت غریب تھی۔ پھر وہ ایک کچے سے گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ اندر سے کسی بوڑھا بوڑھی کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جو تیز لہجے میں بات کر رہے تھے، لیکن بوڑھی عورت کے ہنسنے کی آواز سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ پھر میں گھر کے دروازے پر دستک دے کر اندر آیا تو مجھے بڑی حیرت نے گھیر لیا۔ سامنے ہی 2 چارپائیاں بچھی تھیں، جن پر سفید چادر کے اوپر لیٹے ہوئے 2 لوگ تھے، ایک آدمی اور ایک عورت جو ادھیڑ عمر کے تھے، لیکن وہ بیمار نظر آتے تھے۔ ان کے گھر میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ وہ لڑکی کہاں گئی جو اسی گھر میں آئی تھی؟ میں نے اپنے سامان کا تھیلا اس کچن میں رکھا ہوا دیکھ لیا تھا۔
ایک چھوٹا سا کچن بھی گھر میں ہی بنا ہوا تھا۔ تبھی وہ آدمی مجھے کہنے لگا، کیا ہوا بیٹا، کون ہو تم؟ میں حیرت سے اسے کہنے لگا، وہ لڑکی کہاں ہے جو ابھی ابھی اندر آئی تھی؟ وہی جو روزانہ میری دکان سے سامان لے کر جاتی ہے، کیا وہ اسی گھر میں رہتی ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی، کون سی لڑکی بیٹا، ہم تو دونوں میاں بیوی اکیلے ہی رہتے ہیں، بہت بیمار ہیں، میرا شوہر تو معذور ہے، چل بھی نہیں سکتا، لیکن بس ایک بڑی ہی پیاری لڑکی آتی ہے، ہماری مدد کر کے چلی جاتی ہے، ہمیں کھانا کھلاتی ہے اور ہمارا پیٹ بھر کر وہ نہ جانے کہاں چلی جاتی ہے۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ تم کس لڑکی کے بارے میں پوچھ رہے ہو بیٹا؟ ہماری تو کوئی بیٹی بھی نہیں ہے۔ وہ عورت بڑے ہی غمزدہ لہجے میں مجھے اپنی داستان سنا رہی تھی، جبکہ میں ساکت سا کھڑا تھا۔ میں نے ابھی ابھی اس لڑکی کو اس گھر میں داخل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جبکہ یہ عورت تو مجھے کوئی الگ ہی داستان سنا رہی ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت حیرت ہو رہی تھی۔ میں بار بار ان دونوں سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھتا رہا، لیکن وہ اس بات کو ماننے سے انکاری تھے کہ کوئی لڑکی اس گھر میں آئی تھی، جبکہ میرا دیا ہوا سامان بھی اسی گھر میں موجود تھا۔ اب میرا سر چکرا رہا تھا کہ آخر یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں کچھ بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ بڑی مشکل سے میں گھر آیا اور آتے ہی اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ میں بالکل خاموش تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ میں کسی خواب کی کیفیت میں ہوں، لیکن میں اس خواب سے نکلنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ صبح ہوئی تو میرا سر بھاری ہو رہا تھا۔ ابا کہنے لگا، آگے کیا سوچا ہے بیٹا؟ کیا پلان ہے؟ کیا یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لینا؟ تو میں ابا سے کہنے لگا کہ میں نوکری بھی کروں گا اور ساتھ ہی یونیورسٹی میں داخلہ بھی لے لوں گا۔ یہ سن کر ابا خوش ہو گئے، کہنے لگے، میرا بیٹا ذمہ دار ہو گیا ہے۔ ان کی بات پر میں مسکرا دیا تھا، لیکن میں دل میں اداس سا ہو گیا۔ میرے دل کی خواہش پوری نہیں ہوئی تھی۔ میں تو اس سے ملاقات کرنا چاہتا تھا جو میرے خیالوں میں بسی ہوئی تھی۔ پھر صبح میں ایک جگہ انٹرویو دینے کے لیے گیا اور شام میں واپس آ کر اپنی دکان پر بیٹھ گیا تھا، لیکن اچانک ہی میرے ذہن میں ایک بات یاد آئی تھی۔ پہلے وہ لڑکی جو اس ویرانے میں ملی تھی، وہ پھر نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو کر ایسی گئی کہ دوبارہ مجھے نظر ہی نہ آئی۔ اس کے بعد وہ دوسری لڑکی جو سامان لینے کے لیے میری دکان پر آتی تھی، جسے میں غریب سمجھتا تھا، لیکن وہ بھی مجھے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں حیران تھا۔ پھر جیسے ہی شام ہوئی، اچانک ہی وہ لڑکی میری دکان پر آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن مجھے یہ سب دھوکا لگ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ میرے ساتھ ڈرامہ کر رہی ہے، اس کے پیچھے کوئی دوسری وجہ ہے۔ آخر یہ اس سامان کا کیا کرتی ہے، جبکہ وہ آدمی اور عورت تو اسے اپنی بیٹی ماننے سے انکاری تھے۔ یہ جھوٹ بول کر مجھ سے سامان لے کر جاتی ہے، آخر یہ ہے کون؟ وہ مجھ سے سامان کا تقاضا کر رہی تھی، وہی رونا رو کر کہ میرے چھوٹے بہن بھائی بھوکے ہیں۔ میں نے اسے سامان دے دیا تھا، لیکن میں اسے آج ہرگز ایسے ہی جانے نہیں دوں گا، بلکہ اس کا پیچھا کروں گا۔ میں نے سوچ لیا تھا۔ وہ جیسے ہی سامان لے کر گئی، میں چپکے سے اس کے پیچھے نکلا تھا۔ وہ ایک گلی میں داخل ہو گئی اور پھر اسی گھر کی طرف جانے لگی، لیکن میں ایک دم سے ہی اس کے سامنے آیا تھا۔ لیکن وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہو گئی، پھر کہنے لگی، کیا ہوا؟ میں نے غور سے دیکھا۔ سچ سچ بتاؤ، تم اس سامان کا کیا کرتی ہو؟ جس گھر میں تم سامان لے کر جاتی ہو، اس گھر میں تو کوئی چھوٹے بچے ہیں ہی نہیں، تو پھر تمہارے بہن بھائی کہاں سے آ گئے جن کا کہہ کر تم سامان لے کر جاتی ہو؟ تم تو اس گھر میں تھی ہی نہیں۔ میں نے اسے شک کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی، پھر اچانک اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا تھا۔ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ سامنے ایک ایسا چہرہ ہوگا جس کی تلاش میں کئی دنوں سے تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ایک دم سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہی چمکیلی آنکھیں، خوبصورت چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میں اس چہرے اور اس کی آنکھوں میں کھونے لگا۔ وہ جو غور سے مجھے دیکھے جا رہی تھی، کہنے لگی، ہاں، یہ سچ ہے کہ میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا کہ میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں جو بھوکے ہیں، ان کے لیے کھانا لینے آئی ہوں۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں یہ کھانا اپنے لیے بھی نہیں لے کر جاتی، بلکہ جن کو ضرورت ہے میں انہی کے لیے یہ سب لے کر جاتی ہوں۔ میں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں بول سکا تھا۔ یہ وہی تھی جو مجھے اس ویرانے میں ملی تھی، لیکن آج اس حالت میں پرانے کپڑے پہن کر میرے سامنے تھی، جبکہ اس دن اس کی تازگی عروج پر تھی۔
اس دن تو وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، آج بھی خوبصورت تو لگ رہی تھی، لیکن اس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ اس کے حالات بہت خراب ہیں۔ میں حیرت سے اسے اپنے سامنے دیکھ کر کہنے لگا، تم وہی ہو نا جو اس دن مجھے ملی تھی؟ یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ میری بات سن کر مسکرائی اور کہنے لگی، دراصل اس کے پیچھے ایک راز کی بات ہے۔ اگر یہ راز جاننا ہے تو آج رات تم مجھ سے ملنے آنا۔ اس گھر کے پیچھے جو درخت ہیں، میں وہیں پر تمہارا انتظار کروں گی۔ تمہارے سامنے ساری سچائی آ جائے گی، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں اور یہاں کیوں آئی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے چلی گئی تھی، جبکہ میں پریشان سا تھا کہ آخر وہ اس روپ میں میرے سامنے کیوں آئی ہے۔ کیا وہ اس کے گھر والے ہیں؟ اگر وہ اس کے گھر والے نہیں ہیں تو وہ اس دن رات کو کہاں غائب ہو گئی تھی؟ اور وہ جو دونوں میاں بیوی تھے، انہوں نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا تھا؟ مجھے بہت سارے سوالوں کے جواب معلوم کرنے تھے، اسی لیے میں رات ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ میری بے چینی اماں کو بھی معلوم ہو گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، کہنے لگیں، کیا ہوا ریحان بیٹا، تم اتنا پریشان کیوں ہو؟ میں دیکھ رہی ہوں کہ تو کچھ بے چین سا ہے۔ میں نے انہیں ڈال دیا تھا، میں کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی رات ہوئی، جب سب گھر والے سو گئے تھے، میں چپکے سے گھر سے نکلا تھا۔ میری بےتابی عروج پر تھی، اس سے ملنے کے لیے میں بہت زیادہ بے قرار تھا۔ پھر ایسے ہی میں اس کے گھر کے سامنے پہنچا۔ مجھے وہاں ایک پرانا پیڑ نظر آیا تھا۔ میں اس پیڑ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آج میں نے پہلی دفعہ اس درخت کو دیکھا تھا جو بہت ہی پرانا تھا، لیکن اس کے نیچے کھڑی ایک لڑکی کو دیکھ کر میں پہچان گیا تھا کہ یہ وہی ہے جس نے مجھے خود سے ملاقات کرنے کے لیے یہاں پر بلایا ہے۔ جیسے ہی میں اس کے سامنے گیا، یہ دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ اسی حالت میں میرے سامنے موجود تھی جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کا یہ خوبصورت روپ دیکھ کر ہی تو میں اس پر عاشق ہوا تھا۔ میں اسے اپنے سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ پھر وہ مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے نا؟ حقیقت بات تو یہ ہے کہ میں بھی تم سے ملنا چاہتی تھی، جبھی تو بار بار تمہارے سامنے آتی تھی۔ میں حیران ہو کر کہنے لگا، لیکن وہ کیسے؟ پھر تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم وہی ہو؟ تم نے اپنا آپ میرے اوپر ظاہر کیوں نہیں کیا؟ میں نے اس سے ایک ساتھ کئی سوال پوچھ ڈالے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، کیونکہ میری حقیقت جان کر شاید تم مجھے اپنی زندگی میں شامل نہ کرو۔ دراصل میں ایک انسان نہیں بلکہ ایک جن زادی ہوں۔ میں اس ویرانے میں رہتی تھی، لیکن اس دن جب میں نے تمہیں دیکھا تو میں تم پر اپنا دل ہار بیٹھی، کیونکہ میں نے پہلی دفعہ کسی نوجوان کو دیکھا تھا جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ میں تم پر عاشق ہو گئی تھی، اسی لیے میں تم سے دوبارہ ملاقات کرنا چاہتی تھی۔ ویسے تو مجھے ملنے کا کوئی دوسرا بہانہ سوجا نہیں، اسی لیے میں روپ بدل کر یہاں پر آ گئی۔ پھر میں اس گھر میں رہنے لگی جہاں پر صرف ایک آدمی اور ایک عورت رہتے تھے، لیکن ان کی حالت بہت خراب تھی۔ مجھے ان پر بہت ترس آیا تھا کہ کوئی بھی ان کا خیال رکھنے والا نہیں تھا۔ پھر میں ان کا خیال رکھنے لگی اور یہاں ایک انسان کا روپ بدل کر رہنے لگی۔ میں تمہاری دکان پر گئی تھی ان کے لیے سامان لینے کے لیے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہاں پر تم بیٹھے ہوگے۔ تمہیں اپنے سامنے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی میں دوبارہ تم سے کوئی ملاقات ہوگی۔ پھر تم نے جس طریقے سے میری مدد کی تھی، اسے دیکھ کر میں اور بھی زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ تمہیں میرا اتنا خیال تھا۔ میں بار بار سوچتی تھی کہ اپنے آپ کو تم پر ظاہر کر دوں، تمہیں بتا دوں کہ میں وہی ہوں جس کی تمہیں تلاش ہے، لیکن آج تمہارے سامنے حقیقت آ گئی ہے۔ اب مجھے یقین ہے کہ تم مجھ سے نفرت کرو گے، کیونکہ میں کوئی انسانی لڑکی نہیں بلکہ ایک جن زادی ہوں۔ میں روپ بدل کر کہیں بھی جا سکتی ہوں۔ اس وقت بھی میں تمہارے سامنے کھڑی ہوں کیونکہ مجھے روپ بدلنے کی طاقت حاصل ہے۔ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھے جا رہی تھی، جبکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ایک جن زادی سے محبت کر بیٹھا تھا۔ ظاہر ہے وہاں پر تو کوئی انسان بھی نہیں تھا، پھر اس لڑکی کی موجودگی ہی حیران کن تھی۔ یہ بات میں نے پہلے کیوں نہیں سوچی؟ میں اب اس سے کچھ بھی نہیں کہہ سکا تھا۔ خاموشی سے واپس گھر آ گیا، لیکن گھر آتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میری محبت ایک جن زادی تھی، یہ جان کر مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا، جو شاید مجھے کبھی نہیں ملنے والی تھی۔ پھر ایک دن میں دوبارہ اس سے ملاقات کرنے کے لیے گیا، کیونکہ اس نے میری دکان پر آنا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے اس بات کا بہت دکھ تھا۔ جب میں اس آدمی اور اس عورت کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکی تو یہاں سے چلی گئی ہے،
کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ دراصل انہوں نے مجھے کہا کہ وہ کسی کی وجہ سے یہاں سے گئی ہے، لیکن اس لڑکی نے جاتے جاتے ہمیں کہا تھا کہ ایک لڑکا ضرور میرے بارے میں پوچھنے آئے گا، ہم اس سے کہیں کہ وہ ہماری مدد کرے، اس لیے ہم تم سے کہتے ہیں کہ تم ہماری مدد کرو، ہمارے حالات بہت خراب ہیں، کیا تم سچ میں ہی ہماری مدد کرنے آئے ہو؟ وہ دونوں میاں بیوی امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے، جیسے میں ہی ان کی آخری امید تھا، جیسے اگر میں ان کی مدد نہ کرتا تو شاید وہ ہمیشہ کے لیے کسی اندھیری کھائی میں گر جاتے۔ لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، ایک ایسا دکھ جو الفاظ میں بیان کرنا مشکل تھا۔ میرا دل دکھ سے پھٹنے کو ہو رہا تھا، یوں جیسے میرے اندر کوئی زخم تھا جو اب مزید گہرا ہو چکا تھا۔ مجھے یہ جان کر بہت اذیت ہو رہی تھی کہ وہ لڑکی جسے میں نے اپنے دل میں ایک خاص مقام دیا تھا واپس چلی گئی تھی، وہیں جہاں سے آئی تھی۔ یہ خیال کہ وہ اب شاید کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی، میری روح میں ایک خالی پن بھر گیا تھا۔ میں نے خود کو بہت بار یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ غیر انسانی مخلوق تھی، اس کا میری زندگی میں کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن میرے دل نے کبھی اس دلیل کو قبول نہیں کیا۔ میں نے اسے اپنے دل میں ایک عام انسان کی طرح بسایا تھا، جیسے وہ کوئی عام لڑکی ہو جس سے میں ہر روز مل سکتا، بات کر سکتا، ہنس سکتا، رو سکتا۔ پھر ایک دن میں خود کو روک نہ سکا اور اس کی تلاش میں اسی جگہ پر بھی گیا جہاں پہلی بار اس سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ میں نے ہر طرف نظر دوڑائی، ہر درخت کے پیچھے، ہر پتھر کے نیچے، جیسے وہ کہیں چھپ گئی ہو، لیکن وہ کہیں نہیں تھی، نہ کسی درخت کے پیچھے، نہ کسی جھروکے میں، نہ ہی کسی پرانی حویلی کے ویران کمرے میں۔ اب مجھے معلوم ہو گیا کہ شاید اس نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ میں اس کے بارے میں جان کر بہت زیادہ ڈر گیا ہوں، اسی لیے وہ میرے سامنے نہیں آ رہی۔ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ بھلے ہی مجھے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ایک جن زادی ہے، پھر بھی میں اسے بھول نہیں پا رہا تھا۔ اس کی یادیں میری ہر سانس کے ساتھ چلتی تھی، جیسے میرے اندر ہی کہیں وہ موجود ہو۔ میں نے لاکھ کوشش کی کہ خود کو اس احساس سے نکال سکوں، لیکن میں ایسا نہ کر سکا۔ اس کی ہنسی، اس کی باتیں، اس کی نظروں میں چھپی پراسراریت، سب کچھ میری یادوں میں نقش ہو چکا تھا۔ کئی سال گزر گئے، لیکن میرے دل میں اس کی محبت آج بھی ویسے ہی بسی ہوئی تھی، جیسے کسی چٹان پر کندہ تحریر، جسے نہ وقت مٹا سکتا ہے نہ کوئی طوفان۔ وہ بھلے ہی جن زادی تھی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں نے اس سے سچی محبت کی تھی، ایک ایسی محبت جو کسی بھی انسان سے ہو سکتی تھی۔ میرے دل میں یہ خواہش اب بھی زندہ تھی کہ کاش میں اس سے ایک بار پھر مل سکوں، کاش میں اس سے ایک بار پھر بات کر سکوں، اسے بتا سکوں کہ میں اس سے ڈر نہیں گیا تھا، میں نے اسے چھوڑا نہیں تھا، بلکہ وہی تھی جو چلی گئی تھی اور مجھے ایک ایسی بے بسی میں چھوڑ گئی تھی جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ نہ جانے اب وہ میرے سامنے آئے گی یا نہیں، نہ جانے وہ مجھ سے ملنے کے لیے کبھی لوٹے گی یا نہیں۔